بھی یہ بتائیے گا کہ اب جو کرتارپور راہداری تھی اس کے بعد اب مندر بنانے کا سوچ رہے ہیں اسلام آباد میں. دیکھیں کرتارپور راہداری میں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک موومنٹ کو آغاز دینے کے چکر میں ہے تو میں اگر واقعی وہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس کے پس پردہ جو دوسرا ایک ایلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں ہے اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. جہاں تک اسلام آباد میں مندر کی بات ہے میں بہت سمپل سی بات بتاؤں. یہاں آپ کہتے ہیں مائنورٹی رائٹ سے سارا کچھ ہے. اسلام آباد میں ہندو کمیونٹی ہے ہی نہیں. اگر مندر بنانے کا بہت شوق ہے ہمارے سندھ میں ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. وہاں پر کوئی کولر لگا دے, اے سی لگا دے, جو آپ فنڈ ادھر یوٹیلائز کریں وہاں کریں جہاں پر انہیں ضرورت ہے. یہاں پر کر کے آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں ہم بڑے پرامن ملک ہیں, ہم مائنورٹی کو رائٹس دے رہے ہیں. سب کو پتہ ہے آپ مائنورٹی کو رائٹس دے رہے ہیں. آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں آرتی اتارنے بھی چلے جاتے ہیں. سندھ کے بڑے بڑے لیڈرز جو میں نام نہیں لوں گا پھر ہمارے اس تنظیم کے بڑے پیارے دوست ہیں ناراض ہوتے ہیں, میں اسی لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مائنورٹی کو پورے رائٹس مل رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا قرآن نے آپ کو باضابطہ کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ہوگا یہی کہ یہ صرف تم سے تب راضی ہوں گے جب تک تم اپنا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب میں نہیں چلے جاتے, ان کا مذہب نہیں اختیار کر لیتے. ان کو جتنا آپ یورپی یونین کو راضی کرنے کے لیے آپ چرچ بنائیں, اپ گریڈ کریں, آپ مندر بنائیں, سب کچھ کریں, یاد رکھیے گا انہوں نے آپ سے کہنا ہے ڈو مور. بھائی ہمیں مندروں سے غرض نہیں ہے, ہمیں چرچ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے تمہارے جو اغوانی بھائی ہیں ان کو جا کے مارو, انہیں مارنے کے لیے ہمیں اڈے دو. فاٹا میں ہمیں گھسنے دو, ڈرون سٹرائک کرنے دو, ہم تمہارے پٹھانوں کو ماریں گے, ہم تمہارے بلوچستان کا برگس نکالیں گے, ہم تمہارے سندھ میں دیریوں کو لائیں گے, ہم تھر پارکر میں قحط سالی کروا کے وہاں پر جناب قادیانیوں کو بھیج کے بولیں گے کہ کیمپ لگاؤ, اور لوگ جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ککھ نہیں پتہ, کلمہ انہیں آتا نہیں ہے, ان لوگوں کو قادیانی کی پوجا شروع کروا دیں گے. یہ بہت بڑے بگر گولز ہیں. جب وہ کام کر رہے ہیں مجھے سمجھ سے بالا تر ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا شہیر بھی یہ بتائیے کہ جب کہ اسلامی اقدامات پر بننے والی حکومت ہے وہ اس کو کس طرح مطلب کس نظر سے دیکھتی ہے کہ ہم اسلامی ملک میں مندر بنائیں. چلے ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ ہمیں ریاست مدینہ کے کوئی ایگزامپلز دے دیں. وہ بات تھی کہ جناب ہندوز کین گو ٹو دیئر ٹیمپلز اینڈ کرسچنز کین گو ٹو دیئر چرچز اینڈ مسلمز کین گو ٹو دیئر ماسک. وہ تھا کہ جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں آپ اپنے کھاتے سے بنا کے دیں. وہ کیا اسپیکٹ ہے یہ عمران خان صاحب آپ کو شاید مجھ سے بہت بہتر بتا سکیں, شاید وہ نہ بتائیں. اسلام آباد میں مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ بے غیرت بن کے خاموش تھے صرف اس وجہ سے کہ شاید اگر ہم بولیں تو کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی یہ نہ کہے کہ پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو لٹے پٹے میں. حالانکہ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مندر بنانا یہ تو چلو آپ نے درباری ملا بھی رکھے ہوں گے, درباری پیر بھی رکھے ہوں گے جو آ کے آپ کو پھر یہ فتوے بھی دے دیں گے کہ جناب یہ بالکل جائز ہے, اسلامی ریاست خود اپنے ہی خرچے سے مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے لا کے مندر بنا سکتی ہے. لیکن جیسے ہی بنیاد رکھی گئی اس کے اگلے ہفتے مسجد توحید اسلام آباد میں مسمار کر دی گئی, شہید کر دی گئی. اور 25 سال پرانی مسجد جب اس کو رینوویٹ کرنے کا وہ سوچ رہے تھے, انہوں نے رینوویشن شروع کی تو آپ لوگوں نے جا کے شہید کر دی اس بات پہ کہ اس کا این او سی نہیں بنا, یہ تجاوزات کے نام پہ. آپ لوگ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کسی مندر کے ساتھ اس طرح کچھ ہوتا یا کسی چرچ کے ساتھ اس طرح کچھ ہوتا تو پوپ اور یہ جتنا مغربی عناصر ہیں, یورپی یونین, سارے میدان میں آ جاتے. اور عافیہ صدیقی کی طرح وہ اگر ڈی سی ہوتا یا آئی جی ہوتا, جس کے بھی آرڈرز ہوتے, اس کو اٹھا کے امریکہ بھیج دیا جاتا کہ بھگتو اب سزا. غلامی یہاں تک. خدا کا واسطہ ہے دیکھو بھارت میں کیا چل رہا ہے. تم رہو جرا اوقات میں, پاکستان کی
بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں. میں بڑا ماڈریٹ گفتگو کروں گا, کہیں آپ لوگ یہ نہ کہیں تو انتہا پسند ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے علماء مشائخ مختلف مکاتب فکر کے انہیں خاموش دیکھا ہے اس ایشو پہ. ان کی خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں, اندر ہی اندر رو رہے ہیں, اندر ہی اندر پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک اسلامی ریاست میں اسلام کے دفاع کی بات کرنا شاید اب جرم سمجھا جا رہا ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, لیکن یہاں پر مسلمانوں کے پیسوں سے اب شرک کیا جائے گا. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, لیکن یہاں پر پاکستان کے قلعے اسلام آباد میں 33 کنال زمین قادیانیوں کو الاٹ کی گئی, انہوں نے وہاں خریدی کہ ہم یہاں اپنا مرکز بنائیں گے. وہ منی ربوہ, وہ منی اسرائیل یہاں پر آ کے بنانے جا رہے ہیں, جو کبھی بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے, جو کبھی بھی, جو آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنسیئر نہیں ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ سے سنسیئر ہو, پاکستان سے سنسیئر ہو, جنہوں نے ہمیشہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی بات کی, جس نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے آئین کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, جس نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ ہمیشہ اسرائیل میں جب مودی دفاع ہوا تو قادیانیوں کا وہاں سو کالڈ خلیفہ اس کا استقبال کر رہا تھا, جنہوں نے فنڈنگ کی انڈین آرمی کو پاکستان آرمڈ فورسز کے خلاف, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کی دعائیں کی, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان سے غداریاں کی, چودھری ظفر اللہ سے لے کے اب تک, لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. مسلمان کا کیا یہی مستقبل رہ گیا پاکستان میں کہ 1.25 لاکھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ایک گستاخہ کو ملک سے باہر فرار کر دیا جائے؟ یا ہم جیسے نظریاتی لوگوں کا یہی مستقبل رہ گیا کہ اگر ہم پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو نامعلوم افراد میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے, یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ کی زینت ہو جاتے ہیں, یا کسی ساحل سمندر پہ سیر کرنے کے بہانے مر جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس پاکستان پہ رحم کرو, اس پاکستان کو نہ بیچو, اس کے نظریے کو نہ بیچو. خدا رہا ایسی حرکات نہ کرو جس سے فرقہ واریت پھیلے, جس سے تعصب پھیلے, یا جس سے انتشار پھیلے. خدا رہا ایسی حرکتیں نہ کرو. ہم پہلے ہی بہت زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, خدا رہا ہمارے لیے اور مسائل پیدا نہ کرو. اور اگر مندر کی بات کرنے پر کہ جی وہ کیوں بنایا جا رہا ہے, اس پہ اگر آپ مجھ پہ کوئی فتویٰ یا لیبل لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اسپیکر پنجاب اسمبلی پہ لگا دیجئے, ہم نے تو ان کو دیکھ کے یہ ویڈیو بنائی. پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا, اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین